سب سے پہلے تو یہ کہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے خود جتنے بھی ہم شیعہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ویسے تو ہر امام کی ہے لیکن کیونکہ ہمارا مذہب کوئی فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے اور خود وہ امام صادق علیہ السلام سے ہی ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں, یعنی ہماری شناخت ہماری آئیڈینٹی کا بیس ہی امام صادق علیہ السلام سے ہے, تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جانیں. اور ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی امام صادق علیہ السلام یا ان کے بعد جو ائمہ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں جانیں, کیونکہ اگر ہم انہیں واقعاً اسوۃ الحسنہ مانتے ہیں, رول ماڈلز, بیسٹ رول ماڈلز مانتے ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو رول ماڈل مانیں اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو, علم نہ ہو, ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو. تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں. ہم امام کی زندگی کے کچھ چیزوں کو انشاءاللہ, کچھ ایسپیکٹس کو ہم لوگ آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ خود امام کی زندگی جو ہے وہ ان کی تقریباً 65 ایئرس ان کی ایج تھی. یہ وہ امام ہیں جن کی عمر تقریباً طولانی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں اماموں کی عمر جو ہے بہت کم ہے اور ان کو جلدی شہید کر دیا دشمنوں نے. اس میں سے 65 ایئرس کی جو ان کی عمر مبارک ہے, اس میں سے پہلے 13 سال جو ہیں یہ چوتھے امام بھی حیات میں تھے, یعنی تو ان کی تربیت کے لیے خود چوتھے امام بھی موجود ہیں اور پانچویں امام بھی موجود ہیں. پھر چوتھے امام کی شہادت کے بعد 19 سال چھٹے امام نے جو تربیت حاصل کی ہے وہ پانچویں امام کے زیر نظر, اور پھر تقریباً امام کے 34 ایئرس جو ہیں وہ امام کی زندگی کے بعد میں امامت کے ہیں, کہ جہاں پر ونس اگین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طولانی اور ایک بڑا پیریڈ امامت کا امام کو ملا ہے. اسی طریقے سے چوتھے امام کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا طولانی عرصہ. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی عمر مبارک یہ تھی, اور اس زمانے کے حالات جو ہیں انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ بنی عباس اور بنی امیہ یہ دونوں فیکشنز میں کافی جنگ کا ماحول رہا, اور نہ کہ صرف بنی عباس بلکہ کئی قبیلے جو ہیں وہ لڑ رہے تھے, اور جس کی وجہ سے پولیٹیکل کیوس کا ماحول تھا اس زمانے کے اندر. اور یہ ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ سے ہم لوگ اگر دیکھیں گے تو یہ سینیریو اس زمانے میں وہاں پر موجود تھا. اگر ہم لوگ کربلا کا واقعہ دیکھیں, کربلا کے واقعے کے بعد جو بنی امیہ کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر ویکنس کا پیریڈ شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ یہ پیریڈ چلتا رہا, اور پھر ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ پیک پر جب پہنچتا ہے جب پانچویں امام کا زمانہ آتا ہے, اور پانچویں امام کے زمانے میں ہی کئی ریولیوشنز اور کئی ریوولٹ ہوتے ہیں جو بنی امیہ کے خلاف ہوتے ہیں. یا مثلا ہم آ جائیں خود ہمارے چھٹے امام کی زندگی کے اندر, ہم دیکھتے ہیں چھٹے امام کی زندگی میں 10 خلیفہ چینج ہوتے ہیں, یعنی 10 خلیفہ ان میں بنی امیہ میں چینج ہوتے ہیں. یعنی امام کی زندگی میں وہ 10 خلیفاؤں کو دیکھتے ہیں, یعنی 10 گزر جاتے ہیں, امام وہیں پر موجود ہوتے ہیں, یعنی وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا آپس میں افراتفری کا ماحول اور پولیٹیکل کیوس کا ماحول تھا. اس کا بیس وہی تھا. ان کی نابودی کا ریزن شہادت امام حسین, یعنی کربلا کے واقعے کے بعد ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کر سکیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے رہیں اور ساتھ میں آل رسول کا قتل بھی کرتے رہیں. تو یہ سینیریو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا, کہ یہاں پر دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ اب اہل بیت سے دشمنی کھلے عام نہیں ہو سکتی. چھٹے امام کے پیریڈ, چھٹے امام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ویکنس کی اوج پر پہنچتے ہیں, اور بنی امیہ کا خاتمہ ہوتا ہے, اور بنی عباس جو اپنی حکومت کو فارم کرتے ہیں. اور خود یعنی مثلا امام کی آخری زندگی میں جو منصور تھا, جو بنی عباس کا خلیفہ تھا, منصور وہ ہوتا ہے, اور وہ جو ہوتا ہے آخری وہ خلیفہ ہوتا ہے جو امام کو زہر دے کے امام کا قتل کرا دیتا ہے. تو یہ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سینیریو اس زمانے کا یہ ہے, کیوس کا ٹائم ہے. اور یہیں پر ہم لوگ آ کے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارے اندر ایگزسٹنس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور یہ الگ الگ موومنٹس جو چل رہے ہیں ان کی بنیاد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خود بنی امیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بنی عباس حکومت پہ آتے ہیں.